مفتی صاحب نے فرمایا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کو گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر اور کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں ان عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر۔ آپ اندازہ کریں وہ بریلوی جنہوں نے باقی تمام مکاتب فکر کے کروڑوں لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا پچھلے 100 سال سے، آئے نہ قابو میرے فرعون۔ ہاں اب ان کو اس ہیٹ کا اندازہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب عرصہ 14-15 سال سے اہل سنت و جماعت کے کروڑوں بلکہ دنیا بھر میں اربوں مسلمانوں کو ایک الزام لگا کر کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں چشتی رسول اللہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ الزام لگا کر کروڑوں اربوں مسلمانوں کو کافر، مرتد، گستاخ، توہین کرنے والا، ختم نبوت کا منکر وغیرہ وغیرہ کی گالیاں دیتے ہیں۔ ان کے فالورز بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں جی کہ نہیں مرزا صاحب تو کافر نہیں کہتے۔ نہیں بھائی، جب مرزا صاحب چشتی رسول اللہ کا الزام لگا کے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ توہین کر رہے ہیں، یہ لوگ گستاخی کر رہے ہیں، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو ختم نبوت کا منکر پاپا جی کافر ہی ہوتا ہے، اور جو نبی پاک علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ تو یوں گستاخ کہہ کے، توہین کرنے والا کہہ کے، ختم نبوت کا منکر کہہ کے مرزا صاحب مرتد ہی کہتے ہیں اور اربوں مسلمانوں کو کافر ہی کہتے ہیں۔ ہاتھ کی صفائی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کہ جی ہم کافر نہیں کہتے، گستاخ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس پر علماء اہل سنت جو ہے نا بہت سے دلائل رکھ چکے ہیں، اس کے جوابات دے چکے ہیں، اس کی تردید کر چکے ہیں۔ حال ہی میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب نے ایک خوبصورت فتویٰ تحریر کیا جس میں علماء کرام کی تائیدات بھی موجود ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ کسی کا بنیادی کلمہ نہیں ہے، کوئی بھی یہ کلمہ نہیں پڑھتا، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ ہاں، جن بزرگوں کی طرف اس کو آپ منسوب کرتے ہیں ان سے اس کی قطعی دلیل نہیں ہے، یعنی کوئی شرعی ثبوت اور قطعی دلیل نہیں ہے کہ ان بزرگوں نے یہ کلمہ پڑھوایا ہے، ان کی کتابوں میں یہ جو ہے نا الحاق کیا گیا ہے، بعد کے لوگوں نے شامل کیا ہے۔ تو جب قطعی دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے شرعی، تو ایسے کچی بات اور لوگوں کے الحاق کرنے کی وجہ سے وہ مسلمہ بزرگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر کافروں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا اور مسلمان بنایا، ان بزرگوں کو اس کچی بات کی وجہ سے اور ایسے الزام کی وجہ سے کافر قرار دینا یہ کسی اعتبار سے قرآن و سنت کی روشنی میں ٹھیک نہیں ہے۔ مرزا صاحب جو ہے نا جی آگے سے یہ بھی کہتے ہیں جی میں چشتی رسول کا الزام لگا کر ان کو کافر، مرتد، گستاخ، توہین کرنے والا اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بھی تو سب کو گستاخ کہتے ہیں، سب کو سے مراد ان کے وہابی بھائی ہیں۔ انجینئر صاحب چونکہ کہتے تو ہیں میں وہابی نہیں ہوں، لیکن محمد بن عبد الوہاب نجدی کو ہمارا پورا اس پہ ویڈیو بیان موجود ہے کہ کیا انجینئر صاحب وہابی نہیں ہیں، تو اس میں ہم نے دلائل پیش کیے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد اور ولی اور وقت کا کتب مانتے ہیں، تو جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کا پیروکار ہو اسے مجدد مانے، دائرہ وہی وہابی ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب کے جو وہابی بھائی ہیں نا، یعنی دیوبندی یا وہابی یعنی اہل حدیث، تو مراد وہ ہیں کہ بریلوی جو ہیں ان کو بھی تو کافر کہتے ہیں، ان کو بھی تو گستاخ کہتے ہیں، تو ان کو گستاخ کہتے ہیں، اب میں بریلویوں کو گستاخ کہتا ہوں، سمجھ آئی ہے؟ تو اس پر میں مرزا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی آپ یہ جو الزامی جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ دجل کر رہے ہیں، یہ آپ فریب کر رہے ہیں، ہمیں بتائیں کہ جو بریلوی علماء دیوبند کو یا وہابی علماء کو گستاخ کہہ رہے تھے کچھ عبارات کی بنا پر، آپ بتائیں آپ کے نزدیک وہ ٹھیک کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے؟ دو ہی باتیں ہوں گی نا، تیسری تو کوئی نہیں، وہ ٹھیک کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے؟ اگر آپ کے نزدیک وہ ٹھیک کر رہے تھے کیونکہ وہ عبارات ہیں ہی گستاخی پر مبنی اور وہ ہیں ہی کفریہ، علماء اہل سنت جو اس پہ فتویٰ لگا رہے تھے وہ ٹھیک لگا رہے تھے، تو پھر تمہیں درد کیا ہے، پھر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اور اگر علماء اہل سنت ایک منٹ کے لیے آپ یہ کہیں کہ وہ غلط کر رہے تھے، بھائی وہ غلط کر رہے تھے، کسی کو گستاخ کہہ رہے تھے، تو ان کے طریقے پہ عمل کر کے آپ کیوں کسی کو کافر کہہ رہے ہیں؟ غلط کر رہے تھے جب، تو آپ وہ غلطی کیوں دہرا رہے ہیں اور کسی کو آپ گستاخ کہہ رہے ہیں، توہین کرنے والا کہہ رہے ہیں اور کافر کہہ رہے ہیں اور مرتد کہہ رہے ہیں؟ غلط لوگوں کے راستے پہ آپ کیوں چل نکلے ہیں؟
ان دونوں باتوں کا جواب ہمیں دیں. اگر ٹھیک کہہ رہے تھے وہ تو درد کیا ہے، اگر غلط کہہ رہے تھے تو آپ ان کے طریقے پہ کیوں عمل کر رہے ہیں؟ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے بندہ کہے جی کہ وہ بندہ سب کو گالیاں دیتا ہے اس لیے میں اسے گالیاں دیتا ہوں؟ بھائی وہ اگر سب کو گالیاں ٹھیک دیتا ہے تو تجھے کیا مسئلہ؟ اور اگر وہ غلط کرتا ہے تو کیوں گالی دے رہا ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے گالی سے روکنے کا کہ تو اس کو گالیاں دے گا اور پھر کہے گا جی تو سب کو دیتا ہے. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اور دوسری بات، مرزا صاحب اور ان کے فالوورز کو یہ بات سمجھنی ہوگی. پاپا ہم جو کہہ رہے ہیں نا دیوبند کے بارے میں یا وہابی یا دیگر جو احباب ہیں جن کے اوپر علماء اہل سنت کا اس طرح کا فتویٰ ہے، آپ ایک عبارت ان کی ایسی لائیں جس سے وہ کہیں یہ ہمارے بزرگوں کی عبارت نہیں ہے، یہ ان کی کتابوں میں جو ہے نا جی یہ الحاقی عبارت ہے، بعد میں کسی نے شامل کی ہے. آپ دلیل قطعی پیش کریں کہ یہ قاسم نانوتوی صاحب کی عبارت ہے یا نہیں. آپ دلیل قطعی پیش کریں کہ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی عبارت ہے یا نہیں. خلیل احمد امبیٹھوی صاحب کی یہ عبارت ہے یا نہیں. وہ نہیں کہتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جس عبارت کی بنا پر یہ فتویٰ لگایا جا رہا ہے وہ عبارت ان کی ہے اور وہ اسے تسلیم کرتے ہیں. اور جو الزام آپ لگا رہے ہیں نا بریلوی علماء پر، علماء حق اہل سنت پر، وہ کہہ رہے ہیں پاپا یہ کلمہ کفر ہے. سمجھے اس بات کو؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ درست نہیں ہے، یہ کسی نے بزرگوں کی طرف غلط منسوب کیا ہے، یہ جھوٹ کسی نے ان کی طرف منسوب کیا ہے. اس بات کو سمجھیے. دیکھیں نا ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چشتی رسول اللہ ٹھیک ہے، یہ کلمہ درست ہے، تو پھر اسے کافر کہنا اور بات ہے. اور ایک شخص کا یہ کہنا کہ چشتی رسول اللہ یہ کلمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے، اب اس کو کافر کہنا کہ جی وہ تمہارے بزرگوں کی کتابوں میں، اور وہ آگے سے کہتا ہے وہ بزرگوں کی طرف جھوٹ منسوب ہے، تو پھر اس کو کافر کہنا یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے. باقی رہ گئی یہ عبارت مثلا تحذیر الناس میں موجود ہے. قاسم نانوتوی صاحب نے لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا یہ معنی کہ زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، یہ عوام کے نزدیک ہے، جبکہ آل فام پہ یہ روشن ہے کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں ہے. اب کوئی دیوبندی یہ کہے نا کہ یہ عبارت نانوتوی صاحب نے نہیں لکھی، یہ عبارت غلط ہے، یہ کفر ہے، انہوں نے نہیں لکھا، پھر بات اور ہے. لیکن ایسا ایک بھی دیوبندی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، میں پورے وثوق اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو کہے کہ تحذیر الناس میں یہ عبارت نہیں ہے. اور نانوتوی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا. وہی جو پیچھے عبارت میں نے ابھی پڑھی اسی کو جو ہے نا جی معنی بیان کرتے ہوئے یہاں یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ ان کے نزدیک خاتمیت کا تو یہ معنی نہیں کہ زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہے. تو کوئی دیوبندی قاسم نانوتوی صاحب کا کوئی فالور، کوئی ان کو مسلمان کہنے والا، ان کو جو ہے نا جی ولی اور کتب اور غوث کہنے والا یہ کہے نا کہ ان کی کتاب میں یہ عبارت الحاقی ہے، یہ کلمہ کفر ہے، یہ جو عبارت پیش کی جا رہی ہے یہ کفریہ ہے، جو یہ کہے، میں اگلی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، جو یہ کہے یہ عبارت کفریہ ہے اور یہ درست نہیں ہے، اس کا حکم، اور جو یہ کہے کہ یہ ٹھیک ہے اس کا حکم، پاپا یہ برابر تو نہیں ہے نا. تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. علماء اہل سنت بریلوی جو ان عبارات پہ حکم لگا رہے تھے وہ الزام لگا کے نہیں لگا رہے تھے، عبارتیں موجود ہیں، اگلے تسلیم کرتے ہیں. اور جو آپ جس بنا پہ کافر کہہ رہے ہیں، مرتد کہہ رہے ہیں، گستاخ کہہ رہے ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے دنیا میں ایک بریلوی عالم بتائیں جو یہ کہتا ہو چشتی رسول اللہ ٹھیک کلمہ ہے. نہیں آپ کو ملے گا، کوئی نہیں ملے گا. سارے کہیں گے یہ غلط ہے، یہ جناب کلمہ کفر ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے ابھی جو فتویٰ دے دیا اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور 30 سال پہلے ہمارے مفتی شریف الحق امجدی صاحب نے فتاوی شاری بخاری میں اس کی تردید کر دی ہے کہ یہ کلمہ جو بزرگوں کی طرف منسوب ہے وہ الحاقی عبارت ہے، ان کی کتابوں میں جو ہے نا الحاق کیا گیا ہے. تو اس فرق کو سمجھئے. الزام لگا کے جھوٹ بول کے کسی کو کافر کہنا اور ہے، اگلا تسلیم کر رہا ہے کہ یہ عبارت ہے، بزرگوں ان کے بزرگوں نے لکھی ہے، اس بنا پر فتویٰ لگانا یہ اور ہے. اس فرق کو آپ سمجھیں گے تو انجینئر صاحب کا یہ جو خود ساختہ الزامی جواب ہے اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کے دجل و فریب سے امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.